میری سانسوں نے کسی تیز ترین خوشبو کو محسوس کیا اور میری آنکھیں پوری کھل گئیں۔ میں نے سامنے دیکھا، وہ بالکل وہی اکیلی تنہا اٹھلا کے چلتی، لمبے کھلے بال، کھلا آسمان، ستاروں تلے تیز خوشبو، سرخ رنگ۔ یہ تمام چیزیں مجھے کتنی متوجہ کرتی ہیں۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، دیوانہ کر رہی تھی، بے بس کر رہی تھی۔ میں بے ساختہ اس کی طرف جھکا اور وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دور سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، کالج یونیفارم میں ملبوس، کتابیں سینے سے لگائے، بیگ کاندھے پر لٹکائے، ہنستی مسکراتی۔ وہ روزانہ چھٹی کے وقت اس راستے سے گزرتی اور میں روز اس جگہ اس کا انتظار کرتا رہتا۔ نہ جانے کیا نام ہے اس کا، مگر وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ بس جب میں نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے علاقے میں، میری قوم میں خوبصورت عورتوں کی کمی ہے، مگر دل جس پر آ جائے، اور میرا دل اس پر پوری طرح آ چکا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اچانک میری جانب دیکھا۔ میں آڑ میں ہو گیا، حالانکہ میں جانتا تھا میں جہاں ہوں وہ مجھ کو نہیں دیکھ پائے گی، مگر میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ابھی وہ مجھے دیکھے، میرے بارے میں کچھ بھی جانے۔ مجھے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ امی کہاں ہیں آپ؟ صبا نے گھر میں داخل ہوتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ کوثر ہاتھ پوچھتی ہوئی کچن سے نکل آئی۔ آ گئی میری بیٹی؟ جی ہاں، اب جلدی سے کھانا نکالیں، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ امی، رات کو میری دوست فرح کی سالگرہ ہے، صبا نے کھانے کی میز پر اطلاع دی۔ صبا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ تمہارے ابو تمہارا روز روز گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے تو تمہارا سارا گروپ شاپنگ کرنے کو نکلا تھا، کوثر نے کہا۔ کیا امی؟ صبا نے حسب عادت منہ بنا لیا۔ سب لڑکیاں ہی ساتھ جائیں گی، سب آ جائیں گی، میں کچھ نہیں جانتی، کوثر نے کہا۔ اپنے ابو سے خود اجازت لے لو، ان کو تمہارا نہ تو روز روز باہر جانا پسند ہے، نہ اتنی رات کو گھر واپس آنا۔ ابو جی، میرے پیارے ابو جی، صبا پیچھے سے آ کر ان کے گلے سے لٹک گئی۔ اشفاق صاحب نے اخبار سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ جی، کوئی نئی فرمائش؟ ابو جی پر لاڈ کام کے وقت ہی کیا جاتا ہے۔ اوہ میرے پیارے ابو، اصل میں آج ہماری دوست فرح، وہی فرح جہاں آگے ہی تو رہتی ہے، صبا نے وضاحت کی۔ اس کی آج برتھڈے ہے، ہم سب برتھڈے پر انوائٹڈ ہیں۔ یہ بات ہے، اشفاق صاحب گویا ہوئے۔ جی تو ابو، آپ سے جانے کی پرمیشن چاہیے اور تھوڑے سے پیسے گفٹ کے لیے، یعنی بس 1000 روپے بس، صبا نے بات ختم کی۔ اشفاق صاحب کوثر پر تو خوب گرجتے برستے تھے، مگر اکلوتی بیٹی کی ضد کے آگے ہار جاتے تھے۔ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جلدی واپس آ جانا، حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پر جوان لڑکیوں کے لیے۔ آخری جملہ انہوں نے اپنے دل میں کہا تھا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے صبح اس کی گفتگو سن لی تھی، آج اس کو دعوت پر جانا تھا۔ میں اس کی سج دھج دیکھنے کو بے قرار تھا۔ آج سے پہلے میں نے ہمیشہ اس کو کالج کے سفید یونیفارم میں ہی دیکھا تھا، نہ جانے رنگ اس پر کیسے لگتے ہوں گے۔ میں بے چینی سے شام کا منتظر تھا۔ صبا، کوثر اس کو آوازیں دیتی اندر آ گئی، مگر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی صبا کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ سیاہ جھلملاتے ہوئے لباس میں ملبوس صبا ان کی طرف مڑی۔ میکسی ہے ماں جان، اور کیا ہے؟ وہ اٹلائی۔ یہ تم لائی ہو کہاں سے؟
میکسی جو کہ انتہائی گہرے گلے والی تھی اس کی آستینیں غائب تھیں۔ اس دن جو شاپنگ کے لیے گئے تھے تو وہیں سے لائی تھی، صبا نے انتہائی بے نیازی سے بالوں میں برش پھرتے ہوئے جواب دیا۔ تم یہ بیہودہ کپڑے پہن کر ہرگز گھر سے باہر نہیں نکلو گی، اگر تمہارے ابو نے دیکھ لیا تو؟ امی پلیز ہر وقت ابو کا ڈر نہ دیا کریں، اس نے ماں کی بات کاٹ دی۔ اب آپ دونوں کے پرانے خیالات کی وجہ سے میں اپنے شوق بھی پورے نہ کروں؟ سب لڑکیاں ایسے ہی کپڑے پہن رہی ہیں۔ سب اپنی دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل گئی اور اس کی کسی دوست نے بھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ سب عام شلوار قمیض میں ملبوس تھیں۔ کوثر ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورتی رہ گئیں، مگر ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ صبا ان کی اکلوتی اولاد تھی، لاڈ پیار نے اس کو بے حد بگاڑ دیا تھا، اور یہ انہی کی بے جا حمایت تھی جس کی وجہ سے اشفاق بھی اس کو کچھ کہتے گھبراتے تھے۔ اپنی ساری جھنجھلاہٹ وہ کوثر پر نکالا کرتے تھے۔ شکر ہے اس وقت گھر پر نہیں تھے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ کاش صبا جلدی گھر آ جائے اور اشفاق کی نظر پڑنے سے پہلے کپڑے تبدیل کر لے۔ انہوں نے دل میں دعا کی۔ کوثر کی دعا آج قبول نہ ہوئی۔ صبا نہ صرف بہت دیر سے لوٹی بلکہ دروازہ بھی اشفاق صاحب نے ہی کھولا۔ صبا کو دیکھ کر مارے رنج کے وہ کچھ بول ہی نہ سکے۔ صبا کو تو کوئی لحاظ ہی نہ تھا۔ ابو جانی سوری میں لیٹ ہو گئی بول کر وہ اٹھلاتی کمرے میں چلی گئی۔ کوثر دل میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے کتنی جھاڑ پڑنے والی ہے، مگر خلاف توقع اشفاق بالکل خاموش تھے۔ کوثر جتنی جلدی ہو سکے صبا کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو۔ صبح ناشتے کے دوران انہوں نے کہا، میں جلد از جلد اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر آفس روانہ ہو گئے، مگر کوثر دیر تک سوچتی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ حسین و کم عمر صبا کے لیے رشتوں کی کمی تھی، مگر وہ مڈل کلاس تھے۔ صبا جتنی حسین اس سے کہیں زیادہ اونچے اس کے خیالات تھے۔ وہ اکثر اوقات ماں کو بتاتی رہتی کہ وہ بہت امیر پڑھے لکھے اور بے حد ہینڈسم لڑکے سے شادی کرے گی، اور اگر لڑکے میں ان میں سے کوئی بھی ایک خوبی کی کمی ہوئی تو وہ ہرگز حامی نہیں بھرے گی۔ کوثر جانتی تھی کہ صبا ایسی ہے، بے حد ضدی اور ہٹ دھرم۔ وہ آرام سے اپنے باپ کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی تھی۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا ایسا مکمل رشتہ؟ مختلف سوالوں نے اسے گھیر لیا۔ جب سے صبا کو اس دن تیار سیاہ لباس میں جھلملاتے دیکھا تھا، میرا دل قابو میں نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے اس کے لیے بات کی۔ ہمارے یہاں باہر رشتے نہیں کیے جاتے تھے، مگر میری ضد، میری محبت کے آگے سب ہار گئے اور مجھے اجازت دے دی۔ اب میں شدت سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب میں اپنی محبت کو اصل میں پالوں، حاصل کر لوں۔ صبا، دروازے کو دھاڑ سے کھول کر کوثر اندر داخل ہوئی۔ تم کو کوئی احساس ہے؟ اف، کیا ہے امی، کیا پرابلم ہو گئی ہے اب؟ وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ پرابلم؟ تم کو نہیں پتا تمہارے ابو کی طبیعت کتنی خراب ہے، اور یہ دونوں وقت مل رہے ہیں؟ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، تم نے کتنے تیز گانے لگائے ہوئے ہیں۔ اف امی، آپ کو کون سمجھائے، ابو کو بخار ہی تو ہے نا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بے نیازی دکھائی۔ اور یہ آج آپ کو مولانی بننے کا خیال کیوں آ گیا؟ صبا، کوثر کچھ بھی نہ بول سکی۔ تم کس قدر بدتمیز ہو گئی ہو۔ امی پلیز فور نہ کریں، جائیں ابو کے پاس جا کر بیٹھیں، وہ بیمار ہیں بقول آپ کے۔ آخری جملہ صبا نے آہستہ سے کہا، مگر کوثر نے سن لیا۔ خدا ہی تمہیں ہدایت دے۔ کوثر کمرے سے نکل آئی۔ صبا نے میوزک آہستہ نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ کوثر کچھ بول ہی نہ سکی۔ گہری سرخ ساڑی میں ملبوس صبا بال کھولے سرخ لپسٹک لگائے پری لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے دانت چاہے۔ واہیات، انہوں نے جل کر کہا۔ سارا خاندان وہاں جمع ہوگا، کیا کہیں گے سب؟
ہمارا ایسا ماحول، اور پھر اس طرح سارا پیٹ نظر آ رہا ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، صبا نے ٹھٹک کر کہا۔ اگر ساڑی نہیں باندھنے دیں گی تو میں جاؤں گی ہی نہیں۔ نہ جاؤ، زیادہ بہتر ہے، کوثر نے جل کر کہا۔ اس حلیے میں تمہیں لے جا کر باتیں سننے سے بہتر ہے کہ تم گھر پر ہی رہو۔ تمہارے ابو تو میری جان ہی نکال دیں گے، پہلے ہی وہ تمہاری حرکتوں پر کڑتے رہتے ہیں۔ امی ایک بات کہوں، مجھے لگنے لگا ہے آپ مجھ سے جلتی ہیں۔ میں اس قدر حسین، لمبی، گوری، ہر کوئی کہنے لگا ہے کہ میں آپ دونوں کی اولاد نہیں ہوں، جبھی آپ بہانے سے مجھ کو تیار ہونے سے روکتی ہیں۔ صبا مذاق ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ کوثر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ ان سے کوئی جواب تک نہ بن پڑا۔ صبا اس حد پر آ چکی تھی، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ اپنے شدید حسن کے احساس نے اس کو جیسے بانس پر چڑھا دیا تھا۔ کوثر اور اشفاق اس دن واقعی میں صبا کو گھر پر چھوڑ کر، کوثر نے تو اس پر بات تک نہ کی تھی، بس آہستگی سے دروازہ بند کرنے کا کہہ دیا۔ صبا جیسے غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت رخسار اس کی ساڑی کے ہم رنگ ہو رہے تھے۔ خاندان کی اس شادی کا وہ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہے ان کپڑوں میں؟ فلموں میں تو ساری لڑکیاں اسی طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، ان کی مائیں تو ان کو کچھ نہیں کہتی۔ امی سچ میں مجھ سے جلنے لگی ہیں۔ کم عمر دماغ کی رسائی بس یہیں تک تھی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ لال سرخ ساڑی، سلیو لیس بلاؤز جس میں سے آدھا پیٹ چمک رہا تھا، کالے گھنے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، گہری سرخ لپسٹک اس سے اپنے ہی اوپر سے نظر نہ ہٹائی گئی۔ امی ابو کو تو رات دیر ہو جائے گی آتے آتے، وہ سوچنے لگی۔ کیا کروں؟ چلو فرو کی طرف چلتے ہیں، آخر اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں، کسی سے تو داد وصول کروں۔ ڈھیر سارا پرفیوم اپنے اوپر اسپرے کر کے وہ اسی حلیے میں باہر نکل آئی۔ میری سانسوں نے کسی تیز ترین خوشبو کو محسوس کر لیا اور میری آنکھیں پوری کھل گئیں۔ میں نے سامنے دیکھا، وہ بالکل وہی، اکیلی، تنہا، اٹھلا کر چلتی، لمبے کھلے بال، کھلا آسمان، ستاروں تلے، تیز خوشبو، سرخ رنگ، یہ تمام چیزیں مجھے کتنی متوجہ کرتی ہیں۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، دیوانہ کر رہی تھی، بے بس کر رہی تھی۔ میں بے ساختہ اس کی طرف جھکا، اور سب کو تو نہ رات کے اندھیرے سے کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ اپنے اکیلے پن سے۔ جوانی ویسے ہی بہت بے خوف ہوتی ہے، چند گلیوں کے پار ہی تو ہے فرا کا گھر، اس نے سوچا تھا۔ امی ابو کے آنے سے پہلے ہی لوٹ آؤں گی، اور اگر دیر ہو گئی تو میری وجہ سے، آخر کیوں چھوڑ گئے مجھے اکیلا؟ بدتمیزی سے سوچتے ہوئے اچانک اس کی نظر راستے میں پڑے پرانے برگد کے درخت پر گئی اور اس کے گلے سے بھیانک چیخ برآمد ہو گئی۔ میں نے اس کو آرام سے چند لمحوں میں اوپر کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ، کوئی حصار نہ تھا جو مجھے روک سکتا۔ پر اصرار میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا، اس درخت پر، اس قدیم پر اصرار برگد کے درخت پر، جہاں میرا گھر ہے۔ اس کی ہر شاخ پر کوئی نہ کوئی آباد ہے، میرے خاندان کا، میری قوم کا۔